السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام، جی ضرور۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے اس کا علم ہم تک پہنچا کیسے؟ مطلب اس کے سورسز کیا ہیں؟ جی یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ اور خاص طور پر حدیث کا کیا مقام ہے اس سارے نظام میں؟ اس پر تو بہت مختلف آ رہا ہے نا؟ بالکل، بہت مختلف نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ آج ہم خاص طور پر جاوید احمد غامدی صاحب کے جو خیالات ہیں ان کو ذرا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس ان کے ایک انٹرویو کے کچھ حصے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ گفتگو اہم اس لیے ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اس کا ماخذ کیا ہے یہ طے کرنا پہلا قدم ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں غامدی صاحب اپنا موقف واضح کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے آج؟ صرف ان کی بات دہرانا یا کچھ اور؟ نہیں، صرف دہرانا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے موقف کی باریکیوں کو سمجھیں۔ یہ دیکھیں کہ ان کی سوچ سر سید احمد خان یا غلام احمد پرویز جیسے دوسرے مفکرین سے کیسے الگ ہے۔ اچھا، دین کا اصل سرچشمہ یعنی دی الٹیمیٹ سورس وہ کیا مانتے ہیں؟ غامدی صاحب جیسا کہ وہ اپنی کتاب میزان کا حوالہ بھی دیتے ہیں انٹرویو میں، وہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں۔ کیا ہے وہ موقف؟ ان کے نزدیک دین کا تنہا ماخذ یعنی دا سول سورس وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اچھا، صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی، اور وہ اس کی بنیاد قرآن کی آیت پر رکھتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ دین ہمیں رسول سے ملا ہے۔ یہ بات تو بہت اہم ہے، لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ سر سید یا پرویز صاحب کے موقف سے مختلف کیسے ہیں؟ عام خیال تو یہی ہے کہ وہ لوگ قرآن کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ہاں، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جسے غامدی صاحب خود بہت زور دے کر واضح کرتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ ان کے مطابق سر سید اور پرویز صاحب وہ قرآن مجید کو دین کا تنہا ماخذ مانتے ہیں۔ یعنی صرف قرآن؟ جی، ان کے نزدیک دین بس وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہے۔ غامدی صاحب اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، دین کا تنہا ماخذ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اوہ! اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دین دو شکلوں میں ملا ہے، ایک قرآن اور دوسری سنت۔ اچھا، وہ اس فرق کو سمجھانے کے لیے بڑی دلچسپ مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قطب شمالی اور قطب جنوبی جیسا فرق ہے۔ یعنی بالکل الٹ؟ بالکل الٹ، بظاہر لگتا ملتا جلتا لیکن سمت بالکل مخالف ہے۔ یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں بلکہ دین کی بنیاد پر ایک بالکل مختلف نقطہ نظر ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ اچھا، تو یہ واضح ہوا کہ ماخذ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اگلا سوال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دین ہم تک پہنچا کیسے؟ کون شکلوں میں؟ آپ نے قرآن اور سنت کا ذکر کیا۔ جی، غامدی صاحب کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں دین دو بنیادی اور قطعی یعنی بالکل یقینی صورتوں میں ملا ہے۔ پہلی چیز تو ظاہر ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ بلفظ امت تک پہنچایا۔ اس پر تو کوئی دو رائے نہیں۔ ٹھیک، اور دوسری چیز؟ سنت۔ دوسری چیز ہے سنت۔ اب سنت سے ان کی مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ وہ طریقے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری فرمائے۔ مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بنیادی شکل، یہ چیزیں۔ اور یہ امت میں منتقل کیسے ہوئیں؟ دو ذریعوں سے، اجماع یعنی صحابہ کرام کا اتفاق رائے، اچھا، اور تواتر یعنی نسل در نسل عملی تسلسل، ایک نسل نے دوسری کو کرتے ہوئے دیکھا اور سکھایا۔ تو اس کے لیے انفرادی روایتوں کی ضرورت نہیں، وہ جو سند ہوتی ہے؟ جی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سنتوں کے ثبوت کے لیے انفرادی روایتوں کی زنجیروں یعنی سندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری کی پوری امت نے اجتماعی طور پر قبول کیا اور آگے بڑھایا ہے۔ تو قرآن اور یہ سنت، یہ دونوں بنیادی ماخذ ہوئے؟ جی، غامدی صاحب کے نزدیک قرآن اور یہ ثابت شدہ سنت دونوں دین کے مستقل بذات یعنی انڈیپینڈنٹ ماخذ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر حدیث کہاں آتی ہے؟ وہ روایات جنہیں اخبار احاد بھی کہتے ہیں؟ ہاں، یہ تیسری چیز ہے جو ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، حدیث، جسے اصطلاحاً خبر واحد یا جمع میں اخبار احاد کہتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی آپ کی کہی ہوئی باتیں، آپ کے افعال یعنی آپ کے کیے ہوئے کام،
اور آپ کی تقریرات۔ تقریر کا کیا مطلب ہے یہاں؟ تقریر کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اسے دیکھا، سنا اور اس پر خاموشی اختیار کی یا اسے منظور فرمایا، یعنی آپ نے اسے غلط نہیں کہا۔ اچھا، تو یہ بھی ایک طرح کی منظوری ہوئی؟ بالکل۔ تو یہ ساری چیزیں، اقوال، افعال، تقریرات، یہ ہم تک کیسے پہنچی؟ یہ انفرادی سلسلہ سند کے ذریعے پہنچی ہیں، یعنی ایک شخص نے دوسرے سے سنا، اس نے تیسرے سے، اور یوں یہ روایت ہم تک آئی۔ یہ اجتماعی تسلسل یعنی تواتر سے نہیں آئیں۔ تو کیا غامدی صاحب کے نزدیک یہ اخبار احاد یا حدیث بھی قرآن اور سنت کی طرح دین کا ایک مستقل ماخذ ہے؟ نہیں، اور یہی ان کے موقف کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ وہ یہاں ایک واضح فرق کرتے ہیں۔ کیا فرق ہے وہ؟ ان کے مطابق حدیث کا جو مواد ہے، جو کانٹینٹ ہے، وہ بنیادی طور پر دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جی۔ پہلا، قرآن و سنت کی تفہیم اور تبیین۔ تبیین کا مطلب ہے کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا، تشریح کرنا، یعنی ایکسپلینیشن اور کلیریفیکیشن۔ بالکل۔ اور دوسرا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان، یعنی آپ نے خود قرآن و سنت پر عمل کیسے کر کے دکھایا، آپ کا عملی نمونہ، آپ کی مثال۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک حدیث سے دین میں کوئی نیا حکم یا عقیدہ شامل نہیں ہوتا جو پہلے سے قرآن یا سنت میں نہ ہو۔ کیا میں صحیح سمجھا؟ آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں، یہی ان کا بنیادی نقطہ ہے۔ ان کے موقف کے مطابق حدیث سے دین میں کوئی ایسا نیا مستقل بذات عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہوتا جس کی کوئی اصل یا بنیاد پہلے سے قرآن یا سنت میں موجود نہ ہو۔ اچھا۔ حدیث کیا کرتی ہے؟ وہ انہی بنیادوں کی شرح کرتی ہے، ان کی وضاحت کرتی ہے یا ان پر عمل کا طریقہ بتاتی ہے۔ وہ خود سے کوئی نیا بنیادی ستون قائم نہیں کرتی، وہ مستقل بالذات نہیں ہے۔ لیکن پھر حدیث کی حجیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، حجیت یعنی بائنڈنگ اتھارٹی۔ کیا اسے ماننا لازم نہیں؟ یقیناً لازم ہے۔ غامدی صاحب اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ وہ بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ جب کسی حدیث کی صحت یعنی اوتھینٹسٹی علم حدیث کے جو اصول ہیں ان کے مطابق ثابت ہو جائے، جی، اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، فعل یا تقریر ہے، اور یہ آپ کی کسی حکم یا فیصلے کو بیان کر رہی ہے، تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یعنی اسے ماننا اور قبول کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی انکار نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں، اس سے انکار کرنا جائز نہیں، بلکہ ان کے نزدیک یہ ایمان کے منافی ہے۔ البتہ وہ یہ ضرور واضح کرتے ہیں کہ یہ حجیت حدیث کے اپنے دائرہ کار کے اندر ہے، یعنی دین کی تفہیم، تبیین اور اسوہ حسنہ کے بیان کے دائرے میں اس کی اتھارٹی مسلم ہے۔ اس دائرے سے باہر وہ اسے نہیں لے جاتے۔ یہ تو ایک بہت واضح فریم ورک لگتا ہے۔ کیا اس نظریے کی کوئی بنیاد ہماری علمی روایت میں بھی ہے؟ کیا پہلے کے علماء نے بھی کچھ ایسا سوچا ہے؟ آپ نے شاید امام شاطبی کا ذکر کیا تھا پہلے۔ صحیح پوچھا آپ نے۔ جی ہاں، غامدی صاحب اپنے موقف کی تائید میں امام شاطبی کا خاص طور پر حوالہ دیتے ہیں۔ امام شاطبی اصول فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور ان کی کتاب ہے الموافقات، بہت مشہور ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ امام شاطبی نے شرعی دلائل کو دو قسموں میں بانٹا تھا، قطعی یعنی یقینی دلائل، جیسے قرآن اور متواتر سنت۔ بالکل، اور دوسرے ظنی یعنی وہ دلائل جو غالب گمان پر مبنی ہوں، جیسے خبر واحد یا حدیث۔ جی، جیسے خبر واحد یا حدیث۔ تو امام شاطبی ان ظنی دلائل یعنی حدیث کے بارے میں کیا اصول بتاتے ہیں؟ امام شاطبی کا اصول بڑا واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ظنی دلیل جیسے خبر واحد تبھی قابل قبول ہوتی ہے جب وہ کسی قطعی اصل پر مبنی ہو، یعنی وہ یا تو قرآن کی کسی آیت کی تشریح کر رہی ہو، یا کسی ثابت شدہ سنت کی وضاحت کر رہی ہو، یا ان سے نکلی ہوئی کوئی تفصیل ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو اگر کوئی حدیث بالکل نئی بات کہے؟ ہاں، اگر کوئی خبر واحد ایسی بات کہے جس کی قرآن و سنت میں دور دور تک کوئی بنیاد یا اصل نہ ملے، مطلب وہ بالکل ایک نیا اور اجنبی حکم لگے، تو امام شاطبی کہتے ہیں کہ وہاں توقف کرنا چاہیے، یعنی رک جانا چاہیے، اسے فوراً دین کا حصہ قرار نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، توقف کرنا چاہیے۔
اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ان کا موقف اسی اصول کے مطابق ہے؟ جی، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کا موقف امام شاطبی کے بیان کردہ اصول سے پوری طرح ہم آہنگ ہے کہ حدیث پہلے سے قائم شدہ قطعی ذرائع یعنی قرآن و سنت کی ہی وضاحت یا تفصیل کرتی ہے، خود سے کوئی نیا مستقل حکم قائم کیا ہو۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں غامدی صاحب؟ ان کے مطابق یہ کلاسیکی اصول کی ہی بازگشت ہے۔ اس ساری وضاحت کے باوجود غامدی صاحب پر اکثر یہ الزام لگتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ وہ حدیث کو اہمیت نہیں دیتے یا شاید انکار کرتے ہیں۔ اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جی، یہ الزام تو بہت عام ہے۔ غامدی صاحب اس کی بہت سختی سے تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل بحث یہ نہیں ہے کہ حدیث کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ مستند حدیث کو ماننا ہے۔ تو پھر بحث کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ حدیث میں ہوتا کیا ہے، یعنی حدیث کا صحیح کردار کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے۔ اچھا، وہ اپنی کتاب میزان کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے اس میں 1200 سے زیادہ روایات نقل کی ہیں، انہیں دلیل مانا ہے، ان سے استدلال کیا ہے۔ 1200 سے زیادہ؟ جی، وہ موازنہ کرتے ہیں کہ امام مالک کی موطا جو حدیث کی اولین کتابوں میں سے ہے، اس میں تقریباً 500 روایات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس سے دگنی سے بھی زیادہ روایات اپنی کتاب میں شامل کی ہیں، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ میں حدیث کو اہمیت نہیں دیتا؟ یہ تو واقعی ایک مضبوط دلیل ہے۔ اچھا، ایک اور اعتراض بھی سننے میں آتا ہے، وہ یہ کہ ان کا موقف پرویز صاحب سے ملتا جلتا ہے، خاص طور پر جب وہ کہتے ہیں کہ بعض احکام وقتی تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے۔ ہاں، یہ اعتراض بھی آتا ہے۔ غامدی صاحب اس نقطے پر بھی اپنے آپ کو پرویز صاحب سے بالکل الگ قرار دیتے ہیں۔ کیسے؟ وہ بنیادی فرق یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں، پرویز صاحب تو صرف قرآن کو دین کا ماخذ مانتے ہیں، وہ سنت اور مستند حدیث کو دین کا حصہ ہی تسلیم نہیں کرتے۔ ٹھیک۔ جبکہ غامدی صاحب قرآن، سنت بطور مستقل ماخذ اور مستند حدیث بطور وضاحت و مثال تینوں کو مانتے ہیں۔ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور وہ وقتی احکام والی بات؟ جہاں تک بعض احکام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونے، جیسے ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، یا بعض کے امت کے لیے عام ہونے کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم تو خود قرآن کے احکام میں بھی موجود ہے۔ اچھا، قرآن میں کیسے؟ جیسے تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، امت پر نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک الگ اصولی بحث ہے جو فقہا ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ کون سا حکم کس کے لیے ہے۔ اس کا پرویز صاحب کے انکار سنت و حدیث والے مخصوص موقف سے براہ راست تعلق جوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ بات واضح ہوئی۔ کیا ہم کچھ مثالوں سے اس تصور کو اور سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث کیسے قرآن و سنت کی تفہیم و تبیین کرتی ہے بغیر کوئی نیا مستقل حکم دیے، جیسے دیت یعنی خون بہا کا معاملہ ہے؟ ضرور، دیت کی مثال اہم ہے۔ غامدی صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ دیت یعنی قتل خطا یا شبہ عمد میں مالی معاوضہ دینے کا جو اصول ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جی ہے۔ یہ ہوئی اصل قطعی۔ اب اگر حدیث میں دیت کی کوئی خاص مقدار بیان ہوئی ہے، مثال کے طور پر 100 اونٹ، ہاں، یہ روایت مشہور ہے۔ تو غامدی صاحب کے نزدیک یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قرآنی اصول کا اپنے زمانے کے حالات کے مطابق عملی اطلاق یا اس کی وضاحت ہے۔ یہ کوئی بالکل نیا الگ سے حکم نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، یہ اسی قرآنی حکم کی عملی شکل یا تبیین ہے۔ یعنی مقدار کا تعین ایک طرح کی وضاحت ہے اصل حکم کی۔ جی بالکل، اصل حکم قرآن میں ہے، حدیث نے اس کی عملی صورت یا مقدار بتا دی۔ یہ دلچسپ ہے۔ ایک اور معاملہ جو کافی بحث میں رہتا ہے وہ ہے نشوز، یعنی بیوی کی نافرمانی کی صورت میں سزا کا۔ قرآن میں فَضْرِبُوهُنَّ یعنی انہیں مارو کے الفاظ ہیں۔ جی، یہ آیت اکثر زیر بحث آتی ہے۔ اب یہاں حدیث آتی ہے کہ یہ مار غیر مبرح ہونی چاہیے، یعنی ایسی مار جو تکلیف دہ نہ ہو یا نشان نہ چھوڑے۔ تو کیا یہاں حدیث قرآن کے حکم کو محدود نہیں کر رہی یا تبدیل کر رہی ہے؟ غامدی صاحب اس کی تشریح زبان اور سیاق و سباق کے اصولوں سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جب یہ اجازت دی تو یہ میاں بیوی کے انتہائی نازک تعلق اور ایک خاص سنگین صورتحال یعنی نشوز کے پس منظر میں ہے۔ ٹھیک۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ عربی زبان اور آیت کا پورا سیاق و سباق خود ہی بتاتا ہے کہ یہ مار ویسی نہیں ہو سکتی جیسی کوئی دشمن کو مارتا ہے یا جیسے عدالت سزا دیتی ہے۔
یہ تعدیب یعنی ہلکی سرزنش کی نوعیت کی چیز ہے۔ جیسے استاد شاگرد کو یا باپ بچے کو۔ ہاں، کچھ اسی طرح کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ مار غیر مبرح ہونی چاہیے، غامدی صاحب کے مطابق یہ دراصل قرآن کی آیت میں پہلے سے موجود اسی مدمر مفہوم یعنی انہیرنٹ میننگ کی زبانی وضاحت ہے۔ اچھا، یعنی یہ مطلب آیت میں پہلے سے پوشیدہ تھا۔ جی، ان کے نزدیک یہ حدیث کے ذریعے قرآن کے حکم کو باہر سے آ کر محدود کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین کے سب سے بڑے معلم اور قرآن کے اولین مفسر ہیں، آیت کے حقیقی منشا اور مدعا کو کھول کر بیان کرنا ہے۔ یعنی حدیث نے بتایا کہ قرآن کا اصل مطلب کیا تھا۔ یہ تو بہت اہم تشریح ہے۔ اچھا، اور کچھ عقائد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے عذاب قبر، منکر نکیر کے سوالات، تقدیر کا مسئلہ۔ کہا جاتا ہے یہ چیزیں صرف حدیث سے ثابت ہیں۔ نہیں، غامدی صاحب اس پر بھی زور دیتے ہیں کہ ان بنیادی عقائد کی جڑیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہ عالم برزخ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کا درمیانی عرصہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کئی جگہ اشارہ کرتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد بالکل فنا یا بے حس و حرکت نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک شعوری حالت میں ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے؟ جی، اشارے موجود ہیں۔ اب حدیث ان کے نزدیک ان قرآنی اشاروں کی تفصیلات اور وضاحت فراہم کرتی ہے، جیسے قبر میں کیا ہوگا، سوال و جواب وغیرہ۔ یعنی یہ حدیث تفصیل بتا رہی ہے؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میزان میں برزخ پر ایک پورا باب لکھا ہے۔ اس میں پہلے قرآنی بنیادیں پیش کی ہیں اور پھر متعلقہ روایات لائے ہیں۔ اسی طرح تقدیر کے مسئلے کی بنیاد بھی وہ قرآن میں دکھاتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی اصول لاگو ہو رہا ہے؟ بالکل، ان کے نزدیک حدیث یہاں بھی قرآن میں موجود اصول کی تفہیم و تبیین کا کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ کوئی بالکل نیا عقیدہ متعارف نہیں کرا رہی جس کی قرآن میں کوئی بنیاد ہی نہ ہو۔ یہ بات قابل غور ہے کہ دین کے جو بنیادی اور مستقل احکام ہیں، جیسے قرآن کا متن ہے یا نماز جیسی سنتیں ہیں، وہ تو تواتر اور اجماع سے منتقل ہوئیں، یعنی پوری امت کے اجتماعی عمل اور اتفاق سے۔ جی، جبکہ یہ جو تفصیلی وضاحتیں ہیں یا اسوہ حسنہ کے پہلو ہیں، یہ اکثر اخبار احاد یعنی انفرادی روایتوں سے ملتے ہیں۔ اس تقسیم میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ غامدی صاحب کی گفتگو سے جو حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری تھی کہ دین کو مکمل اور واضح طور پر پہنچا دیں۔ ٹھیک۔ تو جو چیزیں دین کے ستون ہیں، بنیادی عقائد، بنیادی عبادات، بنیادی اخلاقیات، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے عام بار بار سب کے سامنے بیان کیا اور سکھایا۔ کیوں؟ تاکہ ان کی ترسیل میں کوئی شک و شبہ نہ رہے اور وہ یقینی طور پر وسیع پیمانے پر نسل در نسل اجتماعی طور پر منتقل ہو سکے، جسے تواتر کہتے ہیں، اور ان پر امت کا اتفاق رائے یعنی اجماع قائم ہو سکے، تاکہ بنیادیں بالکل پکی ہو جائیں۔ بالکل، بنیادیں ہلنی نہیں چاہیے۔ اور اخبار احاد یا انفرادی روایات، ان کا کیا کردار رہا؟ اخبار احاد میں اکثر وہ باتیں ہیں جو شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص سوال کے جواب میں کہیں، یا کسی خاص موقع پر کسی فرد یا گروہ کو کوئی نصیحت کی، یا کسی عمل کی کوئی باریک تفصیل بیان کی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی معمولات اور فیصلے تھے جنہیں صحابہ نے انفرادی طور پر دیکھا، سنا اور آگے بیان کر دیا۔ تو یہ بھی اہم علم ہے۔ ہاں، یہ علم اپنی جگہ انتہائی قیمتی ہے اور دین کی گہری سمجھ بوجھ اور اس پر عمل کے لیے ناگزیر ہے، لیکن یہ دین کے وہ بنیادی ستون نہیں تھے جن کا اجتماعی تواتر سے پہنچنا شرط تھا۔ اچھا۔ بنیادی دین یعنی اسلام کا جو ڈھانچہ ہے وہ قرآن اور سنت متواترہ کی شکل میں پوری امت تک یقینی طور پر پہنچا دیا گیا ہے۔ حدیث کیا کرتی ہے؟ وہ اس ڈھانچے کی تفصیلات، اس کا رنگ، اس کی خوشبو فراہم کرتی ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے وضاحت کی۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کا خلاصہ کریں جو ہم نے اب تک کی ہے، تو غامدی صاحب کا نقطہ نظر یہ بنتا ہے کہ جی، دین کا واحد حتمی سرچشمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صحیح۔ اس سرچشمے سے دین ہم تک دو بنیادی، مستقل اور قطعی صورتوں میں پہنچا: قرآن اور سنت، جو اجماع و تواتر سے ثابت ہے۔ بالکل۔
ان کے علاوہ تیسری چیز ہے حدیث یعنی اخبار احاد، جی جو بنیادی طور پر ان پہلے دو قطعی ذرائع کی تفہیم، تبیین یعنی وضاحت، تشریح اور ان پر عمل کا نمونہ یعنی اسوہ حسنہ پیش کرتی ہے۔ بہترین۔ اور حدیث اگر علم حدیث کے معیار پر مستند ثابت ہو تو اس کی پیروی واجب ہے، لیکن اس کا دائرہ کار قرآن اور سنت کی وضاحت تک محدود ہے۔ وہ دین میں نئے مستقل بالذات بنیادی عقائد یا احکام کا اضافہ نہیں کرتی۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، یہی ان کے موقف کا نچوڑ ہے۔ اور یہ سمجھنا اہم ہے، جیسا آپ نے پہلے بھی کہا، کہ یہ نقطہ نظر ان دوسری معروف آراء سے بہت مختلف ہے جو یا تو صرف قرآن کو ہی واحد ماخذ مانتی ہیں، جی، جیسے پرویز صاحب کا مکتب فکر، یا پھر وہ حدیث کی حجیت کو کسی نہ کسی طرح کمزور کرتی ہیں۔ بالکل۔ غامدی صاحب حدیث کی اہمیت اور حجیت دونوں پر زور دیتے ہیں، لیکن اس کا کردار متعین کرتے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی ہے، ان کی خادم ہے، ان سے الگ یا ان کے متوازی کوئی نیا دین پیش نہیں کرتی۔ یہ واقعی ایک بہت ہی مفصل اور باریک بینی پر مبنی موقف ہے۔ اچھا، اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی فرمائیے۔ ایک سوال جو شاید ہمارے سننے والے بھی خود سوچ سکتے ہیں۔ اگر دین کو سمجھنے کے لیے یہ فریم ورک اپنایا جائے جو بنیادی قطعی اصولوں، قرآن، سنت متواترہ اور ان کی وضاحتوں یا مثالوں یعنی مستند حدیث کے درمیان فرق کرتا ہے، تو یہ طریقہ کار جو آج کل کے پیچیدہ مسائل ہیں، نئے مسائل جن کے بارے میں شاید قرآن و سنت میں براہ راست واضح احکامات نہیں ملتے یا ان کی تشریح پر بہت اختلاف ہے، ان سے نمٹنے میں ہماری کیسے مدد کر سکتا ہے؟ یہ یقیناً ایک بہت اہم سوال ہے جو اس پوری بحث سے ابھرتا ہے۔ جی، شاید اصول اور فروع یا متن اور تشریح کے درمیان اس تعلق کو سمجھنا ہمیں اس قابل بنا سکے کہ ہم نئے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے دین کی رہنمائی کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں اور لاگو کر سکیں۔ یہ غور و فکر کا ایک وسیع میدان ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔